Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Shahzaid Ahmad and today I am taking third class with BS 5th in the course of 14th to 18th century poetry. In our previous classes we have discussed about different characters of Canterbury Tale which are presented by Chaucer, and so far we have discussed different characters, character of knight, squire, prioress, friar and other characters. And if I'm not wrong, all these characters were not completely bluff, but half of their characters or some portion of their characters was criticized by Chaucer, except for the character of knight. So here we will discuss about the character of merchants. First, I will give you a summary of this character. That first of all, we have to judge the merchant as a class. That there was at that very time in 14th century, the merchants were appearing as a class. Like we have discussed that there were kings, there were king, and after that nobles, and after that knight. But this was the character, this was the class which was emerging at that very time in 13 or 12, 13 and 14th century. This character was emerging. So there were different aspects which Chaucer has discussed in Canterbury Tale about the merchant. We will discuss these characters, and he has also criticized the character of merchant. So a merchant was there. So a merchant was there with a forked beard, in mortality and high on horse he sat. कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक merchant था जिसकी beard जो थी वो forked थी, मतलब उसकी एक trimmed beard थी, उसकी दाढ़ी जो थी वो trimmed थी. In mortality and high on horse he sat, اور اس کے جو ہے ملٹی کلرڈ جو ہے اس نے جو ہے وہ چوغا پہنا ہوا تھا یا گاؤن جو ہے وہ پہنا ہوا تھا, اور وہ ہارس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا, گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اپون ہز ہیڈ a فلینڈرش بیور ہیڈ, اور اس کے سر پہ جو ہے ایک فلینڈرش جو ہے وہ فلیمش کہتے ہیں, یا اگر ہم کہیں تو یہ آج کل کے ماڈرن میں فرانس اور انگلینڈ اور بیلجیم, ان کے تھوڑے تھوڑے علاقے جو ہیں اس جگہ پہ آ جاتے ہیں آج کل ماڈرن ایرا میں. تو وہاں کی جو ہے وہ ایک ٹوپی جو ہے, وہاں پہ ایک ٹوپی بنتی ہے, ایک خاص قسم کی ٹوپی, وہ جو ہے اس نے پہنی ہوئی تھی. ہز بوٹ کلیپسڈ فیئر کلاسپڈ فیئر اینڈ فیٹسلی, اس کے بوٹ جو تھے وہ صاف تھے اور مطلب نیٹ جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے, اور اچھے بوٹ اس نے پہنے ہوئے تھے. مینز اس کا کریکٹر جہاں تک یہ 5 لائنوں میں ڈسکس ہوا ہے, مینز یہ جو ہے ایک باروب کریکٹر جو ہے وہ چوسر ڈرا کر رہے ہیں. ہز ریزن ہی اسپیک فل سولملی سوننگ always the increase of his warning. کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے, بہت سیریسلی جو ہے اور بہت آرگیومنٹیٹو طریقے سے بات کرتا تھا, اور وہ جب بھی منہ کھولتا تھا یا جب بھی بات کرتا تھا وہ جو ہے کیا بات کرتا تھا کہ اس کا پروفٹ جو ہے اس سے کیسے ہو جائے. مطلب وہ اپنے پروفٹ کے بارے میں ہر ٹائم سوچتا تھا, پروفٹ کہ مطلب اپنے کہ کیسے جو ہے وہ پیسے بڑھائے یا کیسے جو ہے اس کو کسی چیز سے فائدہ ہو, اس کے بارے میں وہ سوچتا تھا. He would the sea were kept for anything between Middlebrough and Orville. یہ جو ہے دو جگہوں کے نام ہے جو کہ اورول جو ہے وہ انگلینڈ کا ایک حصہ ہے, چھوٹا سا حصہ, اور مڈل برو بھی. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ اس کو یہ پسند تھا کہ ان دونوں جگہوں کے بیچ میں جو ایریا ہے اس پہ کبھی جو ہے کوئی جو ہے وہ حملہ نہ کرے, اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ سیف رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے ایک مرچنٹ تھا, ایک کاروبار کرنے والا بندہ تھا, تو اس کو جو ہے اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ کوئی جو ہے پائریٹس یا کوئی لوگ جو ہے لٹیرے اس کی جو ہے اس کو مال کو لوٹ نہ لے. اور اس کا مین بزنس کہاں ہوتا تھا؟ مڈل برو اور اینڈ اورول کے بیچ میں ہوتا تھا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ کیا پسند تھا کہ مڈل برو اور اورول کے بیچ میں جو ہے وہ کوئی ٹانگ نہ اڑائے. ویل کوڈ ہی ان ایکسچینج شیلڈ سیل, اور اس کو جو ہے ایکسچینج مارکیٹ کا مطلب جو ہے وہ پرائسز ہائی ہونا, کم ہونا, یا جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ, ان چیزوں کا بہت اچھے طریقے سے اس کو علم تھا. دس worthy man full well his wet beseat, there wist no weight that he was in debt.
کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس کی باتوں سے یا اس کے لک سے جو ہے یہ کبھی پتہ کسی بھی انسان کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ جو ہے یا غریب ہے یا کوئی ڈیٹ میں ہے. مینس جو ہے چوسر ہیئر ہی از کرٹیسائزنگ دا کریکٹر آف مرچنٹ دیٹ مرچنٹ اس ٹائم کے جو تھے وہ ایک نئی کلاس تھی اور ایمرج ہو رہی تھی. تو اس وہ جو ہے ان میں بہت ساری تکلیفات جو ہے ان پہ آتی تھی اور کافی ٹائم جو ہے وہ ڈیٹس میں جو ہے وہ پڑ جاتے تھے. مینس لو قرضوں میں جو ہے وہ پڑ جاتے تھے. لیکن یہ مرچنٹ ایسے شو کرا رہا تھا اپنے لک سے اور اپنی باتوں کے سٹائل سے کہ اس پہ کوئی بھی ڈیٹ نہیں ہے. مینس اس پہ کوئی بھی قرضہ جو ہے وہ نہیں ہے. سو اسٹیٹلی واز ہی آف ہز گورننس. اور اس کے جو ٹریڈ افیئرز جو تھے اس کے مینس یہ مرچنٹ کا جو کام ہوتا ہے کاروبار کا جو اس کا سلسلہ تھا یا جو اس کا طریقہ تھا وہ بہت زیادہ افیکٹو تھا. بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بارگین کرتا تھا. with his bargains and with his clavissons forsooth he was a worthy man with ill. کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو کاروبار تھا یہ لینڈنگ انٹرسٹ کا مینس پیسے دینا یا پیسے لینا اور اس پہ جو ہے ایک سود قسم کا جو ایک کاروبار ہوتا ہے وہ جو تھا اس کو یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ نبھاتا تھا یا اچھے طریقے سے اس کو سمجھتی کہ اس میں میں نے کیا کرنا ہے. صحیح ہے. After that we have forsooth he was a worthy man with ale but so to say I not how men him call. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے باتوں سے یا اپنے جیسچر سے یا اپنے کپڑوں سے جو ہے یہ ایک worthy مین لگ رہا تھا, یہ ایک اچھا آدمی لگ رہا تھا, لیکن اگر میں سچ بتاؤں تو مجھے جو ہے وہ اس کا نام نہیں آتا. مینس آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان ہم. صحیح ہے. مینلی جو ہے وہ چوسر نے اس کو کس بارے میں کرٹیسائز کیا ہے کہ اس پہ اگر ڈیٹس ہوتی بھی تھی یا اس کو اگر کوئی قرضہ تھا یا کوئی پرابلم تھی لیکن وہ جو ہے ایسے شو کراتا تھا کہ مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور فل جو ہے وہ ایش میں جی رہا تھا. تو دیٹ واز دا کریکٹر آف مرچنٹ یہاں تک. اینڈ آفٹر دیٹ یہ کریکٹر آف مرچنٹ ہو گیا. آفٹر دیٹ وی ہیو دا کریکٹر آف کلرک. سو a clerk there was of Oxenford also that unto logic had long ago. ابھی جو ہے اس کلرک کو اور آج کل کے کلرک کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں کرنا. صحیح ہے. کیوں نہیں کرنا کنفیوز؟ کیونکہ آج کل کے کلرک جو ہے they have no connection with religious body but at that very time clerk was a religious body. اس کو جو ہے وہ مطلب جس طرح مونک یا پارسن جو ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ریلیجیس باڈی تھی, اسی طرح کلرک جو ہے وہ بھی اس ٹائم کا ریلیجیس باڈی تھا. دیٹ unto logic had long ago. اس کو جو ہے لاجک پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. مینس اس کو نالج پڑھنے کا جو ہے وہ بہت زیادہ شوق تھا. as lean was his horse as is a rag. کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے ہارس بہت زیادہ پتلی تھی جس طرح کہ ایک جو ہے وہ لکڑی کا ٹکڑا ہو. صحیح ہے. اینڈ ہی ناز ناٹ رائٹ فیٹ آئی انڈرٹیک. اور مجھے جتنا لگتا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ اسی کی طرح تھا, ہارس کی طرح تھا. مین زیادہ موٹا وہ بھی نہیں تھا, وہ بھی اسی طرح پتلا تھا. بٹ لک ہالو اینڈ دیٹ واز سوبرلی. اور وہ جو ہے مطلب ہالو لگتا تھا اور اس کی جو ہے وہ مطلب عادتوں سے یا اس کی باتوں سے یا اس کے جیسچر سے یہ پوسچر سے لگتا تھا کہ وہ ایک نارمل مین ہے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کرنے والا بندہ ہے. فار تھریڈ بیئر واز ہز اوورسٹ کوٹ ٹیپی. کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ جو اس نے کنڈیشن تھی اس نے جو کوٹ پہنا تھا جو اس نے کپڑے پہنے تھے اس سے جو ہے وہ تھریڈز جو ہیں وہ نکلے ہوئے تھے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو کپڑے پٹ جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ تھریڈز جو ہیں وہ نکلے ہوتے ہیں, جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ پشتوں میں کہ مزی ونا روتی دی کا نا, نو اس طرح کے تھریڈز جو ہے دھاگے جو ہے اس سے نکلے ہوئے تھے, وہ پٹے ہوئے تھے. فار ہی ہیڈ گیٹن ہم یٹ نو بینیفٹس. اس کے آفس سے جو ہے مینز اس کے یہ کلرک شپ سے جو ہے اس کو کوئی پیسے کوئی بینیفٹ جو ہے وہ نہیں ہوا تھا. ناٹ واز سو ورڈلی فار ٹو ہیو آفس. اور نہ ہی جو ہے وہ مٹیریلسٹک تھا یا اس کو ان چیزوں کے ساتھ کوئی جو ہے وہ لگاؤ تھا. ان کو نہ کسی چیزوں سے لگاؤ تھا, نہ ہی جو ہے ایز اے کلرک جو ہے اس نے کوئی پیسے کمائے تھے. جس طرح کہ ہم نے پچھلے کریکٹرز پڑھے وہ جو ہے ایز اے اپنے مونک کا کریکٹر یا فرائر کا کریکٹر جو ہم نے پڑھا اس میں جو ہے وہ پیسے بٹور رہے تھے اپنے کریکٹر سے. صحیح ہے. فار ہم واز لیور ہیو ایٹ ہز بیڈ ہیڈ 20 book clad in black or red. These lines are connected of Aristotle and his philosophy, then robes rich or fatal or gay satire. کہہ رہے ہیں کہ
For him was never have at his bed's head 20 books clad in black or red. کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ شوق تھا کہ اس کے جو ہے سر پہ مطلب اس کے بیڈ کے ساتھ مین مطلب یہ ہے کہ اس کے سر کے ساتھ جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بکس ہوں. پھر یہاں پہ چوسر نے تعداد بتائی ہے جسٹ ٹو رائم دیز ورڈز یا ٹو مطلب ردمک پرپس کے لیے جو ہے کہ 20 بکس جو ہے اس کے سائڈ پہ جو ہے وہ رکھے گئے تھے مطلب وہ بلیک یا ریڈ کپڑے میں جو ہے وہ بند تھے. آف ایرسٹوٹل اینڈ ہیز فلاسفی, اور اس کو ایرسٹوٹل پڑھنے کا شوق تھا. یہ ساری بکس جو ہیں وہ ایرسٹوٹل کی فلاسفی کے ساتھ ریلیٹڈ تھے. دین روبز رچ اور فیتھل اور گے سارٹری, اور وہ جو ہے یہ رچز میں یا پیسوں میں یا مٹیریلسٹک چیزوں میں جو ہے وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھا. اس کا مین انٹرسٹ جو تھا وہ فلاسفی میں تھا, ایرسٹوٹل میں تھا, پڑھائی میں تھا. But all be that he was a philosopher, yet had he but little gold in coffer. اس ٹائم پہ ایک جو ہے وہ میتھ تھا کہ پتہ نہیں سائنٹیفک کوئی صحیح بات تھی کہ فلاسفر یا الکیمی جس کو پتہ ہوتا ہے وہ جو ہے جس کے پاس نالج ہوتا ہے مطلب میٹل کو ایک میٹل کو دوسرے میٹل میں کنورٹ کرنا, تو وہ جو ہے گولڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ میٹل کو گولڈ میں کنورٹ کر سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس نالج بہت زیادہ تھا جس طرح ضروری ہونا چاہیے ایک بندے کے پاس جو کہ گولڈ میں میٹل کو کنورٹ کرے, لیکن اس نے پھر بھی جو ہے اس کے پاس کوئی گولڈ نہیں تھا. سو آفٹر دیٹ but all that he might of his friends hint on book and on learning he it spent. کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہاں پہ کرٹیسائز کر رہا ہے اس کو کہ یہ جو ہے اگر چوسر اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ اگر یہ جو ہے کوئی پیسے جو ہے وہ لینڈ کرتا تھا, مینز یہ دوستوں سے جو ہے وہ پیسے لیتا تھا اور اس پہ پھر کیا کرتا تھا, بک خریدتا تھا اور وہ جو ہے ان پیسوں کو بکس خریدنے پہ یا نالج حاصل کرنے کے اس میں جو ہے اس کو خرچ کرتا تھا. And busily gain for the soul's prey of him that yaf him wherewith to scoly. کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے بیزیلی جو ہے ان کے لیے ان کے سولز کے لیے دعائیں کرتا تھا جو اس کو پیسے دیتے تھے کہ وہ جو ہے اس کے اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ بکس خریدے. مینز جو اس کو پیسے دیتا تھا چاہے وہ بکس کے لیے یا چاہے کسی بھی ریزن کے لیے, لیکن پیسے جو ہے کسی سے ایکسپیکٹ کرنا دیٹ از ناٹ گڈ اکارڈنگ ٹو چوسر. تو وہ جو ہے یہ کرتا تھا کہ اپنی اسٹڈی کے لیے جو ہے لوگوں کی مطلب سولز کو یا اس کو جو ہے یہ کام کرتا تھا وہ. آف اسٹڈیز ٹک ہی موسٹ کیور اینڈ موسٹ ہیڈ, ناٹ آف ورڈ اسپیک ہی مور دین واز نیڈ. کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی اسٹڈی میں بہت زیادہ بیزی تھا اور اپنی اسٹڈی پہ زیادہ فوکس کرتا تھا, اور اس کے منہ سے ایک بھی ایسا الفاظ ایسا لفظ جو ہے اس کے منہ سے ایک بھی ایسا لفظ نہیں نکلتا تھا جو غلط ہو یا جو ہو اس کی مطلب اچھی طریقے سے بات نہ ہو. صحیح ہے. اینڈ دیٹ واز said in form and reverence and short and quick and full of his sentence. وہ جو ہے اپنے سینٹینسز کو اپنے اٹرنسز کو اپنے ورڈز جو تھے اس کے وہ جو ہے وہ پراپر رسپیکٹ سے جو ہے وہ بیان کرتا تھا, لیتا تھا, اور اس کی لینگویج جو تھی وہ شارٹ تھی, جلدی بولتا تھا اور صرف وہ سینٹینسز بولتا تھا جو کہ ریلیونٹ سینٹینسز ہو وہی صرف بولتا تھا. اور اس کے بعد ہے ساؤنڈنگ ان مورل ورچو واز ہز اسپیچ. اس کی اسپیچ میں جو ہے ہمیں مورل ورچو اور یہ موریلٹی کی کے اسپیکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ملتے ہیں. اینڈ گلیڈلی وڈ ہی لرن اینڈ گلیڈلی ٹیچ, اور اس کو اس میں بہت زیادہ مزہ آتا تھا کہ وہ یا تو کوئی چیز جو ہے وہ لرن کرے اور یا وہ کسی کو جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ پڑھائے. سو دس واز دا کریکٹر آف کلرک. After that we have the character of guildsman. So now first of all I will tell you people that guildsmen were people یا guilds were those people. It is also the new class, اور یہ جو ہے بالکل مرچنٹس کی طرح جو ہے وہ کلاس ہے, ان کا تعلق بھی کاروبار سے ہے, بزنس سے ان کا تعلق ہے. تو یہ جو ہے گلڈزمین جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک نیو کلاس ہے, اور ان کا جو مین مقصد ہے یا جو مین ان کا وہ ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کاروبار جو کرتے ہیں ان پہ ہولڈ رکھتے ہیں, یا یہ یونینز جو ہوتے ہیں جو آج کل کے بنتے ہیں کہ مطلب اگر ایک بندہ جو ہے 10 روپے کی چیز بیچ رہا ہے تو
دوسرا بندہ بھی 10 کی بیچے گا، یا ایک جو ہے اگر صابن 5 روپے کا بیچ رہا ہے تو دوسرا بھی 5 روپے کا صابن بیچے گا، ورنہ مارکیٹ میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ آتی ہے۔ تو گلڈز مین جو تھے ان کا مین فوکس جو تھا ان کاروبار سے ریلیٹڈ چیزوں پہ تھا کہ کیسے یونینز بنانے ہیں، اگر کوئی کنگ جو ہے ان کے خلاف آ رہا ہے کاروبار کے خلاف تو کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ سو ان کا مین پرپس جو تھا وہ یہ تھا، مطلب گلڈز مین اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھے آپ لوگ خود بھی پڑھ لیں گلڈز مین کے بارے میں، پہلے پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے یہ سٹوری جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اس کا کریکٹر ہے کہ این، اس کو بھی جو ہے چوسر نے اچھے طریقے سے کرٹیسائز کیا ہے۔ این ہیبر ڈیشر اینڈ اے کارپینٹر، اے ویب، اے ڈائر اینڈ اے ٹیپیسر۔ یہ جو ہے چوسر جو ہے اس کریکٹر کو بھی کرٹیسائز کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ گلڈز مین، ابھی جو یہاں پہ آپ لوگ اس کو دیکھیں تو یہ MEN لکھا ہوا ہے، مینز ایک سے زیادہ بندے جو ہے گلڈ مین میں آ گئے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چوسر کہہ رہا ہے کہ 5 گلڈز مین تھے، صحیح ہے، اس میں جو ہے وہ ایک ہیبر ڈیشر تھا۔ ہیبر ڈیشر جو ہے بیٹا یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کے ساتھ، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، مینز ہیڈز بیچنا، ریبنز بیچنا، ان چیزوں کے ساتھ چھوٹے لیول پہ جو ہے وہ کاروبار ہے، اس کے بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ ایرا کارپینٹر، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کارپینٹر کیسے کہتے ہیں، لکڑیوں کے کام کرنے والے کو۔ اور اس کے بعد جو ہے ویب مین ویور جو ہوتا ہے، جو کہ سینے والا بندہ ہوتا ہے۔ اڈائر کلر کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اینڈ ٹیپیسٹر دیٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو ٹیکسٹائل۔ سو دیز 3 qualities یا دیز 3 گلڈز مین ور ریلیٹڈ ٹو ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ سو چوسر کیا کہہ رہا ہے کہ گلڈز مین بھی یہاں پہ میرے ساتھ موجود تھے۔ پرولوگ میں وہ اس کا کریکٹر کیسے بیان کر رہا ہے کہ یہ 5 لوگ تھے گلڈز مین۔ ابھی ہم آگے ان کے کریکٹر بنائیں گے۔ اینڈ دے ور کلوتھ ایل ان او livery of a solemn and a great fraternity۔ کہہ رہے ہیں کہ were with us clothed in a same، یہ جو ہے ان کی کلودنگ جو تھی، یہ گلڈز مین جو تھے ان کی کلودنگ جو تھی وہ سیم ہوئی تھی، اور ایک دوسرے کی طرح جو ہے وہ کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ اور یہ جو ہے مطلب اپنی فریٹرنیٹی، اپنی گلڈز مین کی جو دنیا تھی، مطلب یا گلڈز مین کے جو لوگ تھے یا ان کا جو کاروبار تھا، اس کو یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے، صحیح ہے۔ فل فریش اینڈ نیو ہر گیئر پائک واز، ان کے پاس جو چیزیں تھی وہ اچھے طریقے سے شائنی تھی اور نیو تھی، صحیح ہے۔ ہز نائفس ور چیپڈ ناٹ ود براس بٹ آل وتھ سلور، ان کے نائفز جو تھے وہ براس کے ساتھ چیپ نہیں ہوئے تھے بلکہ سلور کے ساتھ جو ہے وہ ہوئے تھے، مینز سلور کا کام اس پہ ہوا تھا۔ رف فل کلین اینڈ ویل ہر گرڈلز اینڈ ہر پاؤچز ایوری ڈیل، کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے پاؤچز جو تھی، بیگز جو تھے یا گرڈلز جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو کلوتھس، تو یہ جو ہے ان کے بہت زیادہ شائنی تھے اور صاف تھے۔ ویل سیم ایچ آف دیم اے فیئر برگی، کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں برگیز جو ہے دیٹ از آلسو اے کلاس، کے پریولیجڈ کلاس ہے ایک، اس کو کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں ایک پریولیج کلاس، ایک پریولیج لوگوں کی طرح جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی چوسر یہاں پہ کرٹیسائز کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنا حال جو بنایا ہوا تھا، ایکچولی یہ کوئی نوبلز وغیرہ یا کوئی ہائی کلاس کے لوگ نہیں تھے، بلکہ کاروبار کرتے تھے چھوٹا موٹا، لیکن ان کے جو سٹائلز ہیں، ان کی جو پوزیشن ہے وہ جو ہے نوبلز لوگوں کی طرح۔ یہاں پہ ابھی کرٹیسزم ہے کہ ایسے دکھ رہے تھے جیسے کہ نوبلز ہو، برگیز ہو، مینز پریولیجڈ لوگ ہوں۔ ٹو سٹن ان ویل ڈہیل آن اے ڈیز، کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قابل تھے کہ گلڈز ہال میں جو ہے وہ بیٹھے، یا ٹاؤن ہال میں جو ہے وہ بیٹھے، جو پریولیج لوگوں کی جگہ ہوتی ہے۔ ایورچ فار دا وزڈم دیٹ ہی کین واز شیپلی فار ٹو بین این ایلڈر مین، اور ان کے جو ہے وزڈم یا ان کے باتوں سے یا ان کی ڈریسنگ سے جو ہے یہ پتہ چل رہا تھا کہ مطلب، یا یہ لگ رہا تھا کہ اس کو جو ہے ان کو اگر موقع ملا یا اگر ان کو گورنر کی سیٹ پہ بھی بٹھایا جائے تو وہ اچھے طریقے سے اس کو بھی سنبھال لیں گے۔ فار کیٹل ہیڈ دے ناٹ اینڈ رینٹ، ان کی جو پراپرٹی تھی یا جو فار کیٹل ہیڈ دے ناٹ اینڈ رینٹ، ان کی جو انکم تھی وہ زیادہ تھی، مطلب ان کے اخراجات سے ان کی انکم جو ہے وہ زیادہ تھی، مینز تھوڑے بہت یہ امیر بھی تھے۔ اینڈ ایک ہر وائفز ہولڈ اٹ ویل اسینڈ، اور ان کی جو ہے اپنی وائف کے سامنے بہت زیادہ عزت تھی، اور وہ جو ہے ان کو مطلب ان کی ہر بات کے ساتھ اگری کرتے تھے۔ اینڈ ایلس سرٹن ور دے ٹو بلیم، اٹ از فل فیئر ٹو بین یٹ میڈم
اور ان کی وائف جو تھی ابھی اس کو جو ہے وہ چوسر کرٹیسائز کر رہا ہے کہ وہ بھی خود کو جو ہے وہ بہت ہائی لیول کی عورتیں جو ہے وہ سمجھ رہی تھی. تو چوسر کہتا ہے کہ اٹ از فل فیئر ٹو بین یٹ میڈم اینڈ گون ٹو ویگلز آل بیفور اینڈ ہیو اے مینٹل رالچی یہ بور. کہہ رہے ہیں کہ ان کی وائفز جو ہے ان کو یہ پسند ہوتا تھا کہ ان کو لوگ میڈم کہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ویگلز جو ہے مطلب ریلیجیس ڈیوٹی یا ریلیجیس سفر پہ اگر جانا ہوتا تھا تو ان کی وائفز جو ہے وہ آگے آگے جا رہی ہوتی تھی, اور لوگوں کے سے آگے جا رہی ہوتی تھی. اور مینٹل جو ہے مطلب ان کا چوغا جو ہے یا ان کے کپڑے جو ہیں جو کہ نیچے لگ رہے ہوتے ہیں, وہ جو ہے کوئی لوگ جو ہے یا کوئی آدمی اس کے لیے پکڑا ہوتا تھا, اور وہ جو ہے ان کے پیچھے جو ہے یہ دھکیلتا تھا یا یہ لے کے جاتا تھا ان کے پیچھے. سو آفٹر دیٹ وی ہیو اے کریکٹر آف کوک. سو اس میں جو ہے کریکٹر کو میں لائن بائی لائن اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ بیکاز دے آر ڈفرنٹ نیم, پاؤڈر مرچنٹ یا میرو بون اور گیلن گیل. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو فوڈ ہیں جو کہ ناٹ امپورٹنٹ, اور مطلب ہمارا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو بتانا لگ جاؤں کہ یہ چیز اس کو کہتے ہیں تو نہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی نہ مجھے جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی کہ یہ کون سے فوڈ کی بات کر رہے ہیں. بیکاز ابھی اف یو تھنک اباؤٹ دا ورلڈ آف 14th century, تو اس میں کون سا فوڈ تھا, یا وہ فرینچ فوڈ تھا یا کون سا فوڈ تھا, اس کے ساتھ جو ہے ایکوینٹنس رکھنا جو ہے دیٹ از ناٹ پاسبل. تو اس میں جو ہے کک کا میں نارمل کریکٹر بتا دیتا ہوں. دس از آلسو دا کریکٹر آف کک از آلسو ڈرون فار دا پرپز آف کریٹیسائزنگ دا کریکٹر آف گلٹس. کہ یہ جو ہے کک جو ہے انہوں نے اپنے ساتھ ایک کک رکھا ہوا تھا جو ان کے لیے ڈفرینٹ کھانے بناتا تھا, ڈفرینٹ فوڈ بناتا تھا. اور چوسر کہتا ہے کہ فلانی چیز بناتا تھا, اس کو یہ چیز اچھی آتی تھی, اس کو یہ چیز آتی تھی, اور اس کو جو ہے وہ اس کے پاؤں پہ جو ہے ایک اسکار تھا, مطلب ایک نشان تھا جس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ کینسر کا جو ہے وہ مریض بھی ہے. سو دس واز دا کریکٹر آف کوک. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ جو ہے کائنڈلی یو کین آسک.